الرحمن السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے سلسلے میں کل جو ہے اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے سنی اتحاد کونسل نے جو ریزرو سیٹس کے لیے جو ہے وہ درخواست دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، اس پہ بھی سنائی ہے کہ اگلے ہفتے تک فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا، یعنی سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں ملی، تو باقی پارٹیوں میں جو ہے وہ سیٹیں بانٹ دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کا بھی سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں پا رہا ہے۔ کل بھی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے نون لیگ سے ایم کیو ایم کی، اور سلسلے میں پتہ یہ چلا ہے کہ تقریباً ابھی تک جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کورم پورا ہو چکا ہے وفاق میں حکومت بنانے کا۔ تو ایسے مبصرین کا کہنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو جو ہے اب اگنور کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے تو پہلے ہی اگنور کیا جا رہا تھا۔ تو اب بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب نون لیگ کو جو ہے چونکہ کورم پورا ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا وفاق میں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ ڈیڈ لاک جو ہے برقرار رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے محسن کا یہ خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی جو ہے اب تقریباً جو ہے اگنور کر چکی ہے ایم کیو ایم کو، اور اس سلسلے میں خبریں مسلسل چلی آ رہی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کے سلسلے میں کل اس کی سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے سلسلے میں جو ہے عمران خان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلاء بھی موجود تھے، اور اس سلسلے میں پھر پتہ ہی چلا عمران خان صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے بات کی، اور میڈیا سے بات کر کے انہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ ہم جو ہے وہ یہ لیٹر لکھنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کو، جیسے کہ ہم نے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ موقف وہی ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے آئی ایم ایف کو کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کو قرضہ نہیں دیں، کیونکہ پاکستان میں اس الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، اور اس الیکشن میں دھاندلی کے لیے جو ہے کوئی خاص انکوائری نہیں بیٹھی، کوئی خاص انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ موقف ظاہر کیا ہے اس لیٹر میں کہ پاکستان کو لون جب تک نہیں دیا جائے، جب تک جو ہے اس دھاندلی کے جو ہے فیئر اینڈ فری جو ہے انکوائری نہ ہو جائے یا انویسٹیگیشن نہ ہو جائے، جب تک پاکستان کو آئی ایم ایف کا اگلا قرضہ نہیں دیا جائے۔ اب بہت سے لوگوں مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے عمران خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب بھی یہاں پہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جب جہاز ہی نہیں ہوگا تو کپتانی کس بات کی، اس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور واقعی کسی حد تک اس بات میں صحیح بھی ہے یہ بات، کیونکہ اس طریقے سے ظاہر ہے کل کو اگر عمران خان صاحب بھی یہاں پہ آئیں گے، اقتدار میں آئیں گے جیسے پہلے آئے تھے، اور یہ تو آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہر دور میں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا جاتا رہا ہے، اور پاکستان اسی طریقے سے چل رہا ہے گزشتہ سے پیوستہ۔ لیکن یہ کہ اس دفعہ جو ہے چونکہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے، ہر دفعہ ہی ہوتی رہی ہے دھاندلی، لیکن اس طریقے سے لیٹر لکھنا تمام مفکر، تمام سینئر صحافی، تمام انٹلیکچوئل، تمام تجزیہ نگار جو ہے اس بات کو جو ہے غلط کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے، بلکہ اس پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے عمران خان یا پی ٹی آئی کو آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ اب کل جو ہے سماعت ہوئی، اور سماعت کے سلسلے میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا اور کنفرم کر دیا کہ یہ لیٹر لکھا جا رہا ہے، اب لکھا جا چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ کنفرم ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اس چیز کو کنفرم میڈیا میں عمران خان صاحب نے کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس سماعت کے دوران یہ بھی دیکھا گیا کہ بشرا بی بی بھی بہت عرصے بعد آئیں گی، اور بشرا بی بی اور عمران خان صاحب جو ہے دونوں اس سماعت پہ خاصے رنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ کہ کافی عرصے بعد ملے ہوں، تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ بہرحال یہ دونوں میاں بیوی ہیں، ایک ہائی پروفائل ہیں، اور ان کو اس طریقے سے دور ایک دوسرے سے نہیں رکھنا چاہیے، دونوں میاں بیوی ہیں۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ سماعت کے دوران بہت دونوں جو ہیں رنجیدہ ہیں۔ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ شاید اس وجہ سے ہے کہ یہ کافی عرصے بعد جو ہے بشرا بی بی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال یہ سماعت بالآخر جو ہے اگلی 27 فروری تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی، لیکن بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ 27 فروری کو جب اس کی سماعت ہوگی تو جو ہے ان دونوں پہ جو ہے فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ بات کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی۔ شیر افضل مروت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جو ہے وہ گوہر خان صاحب جو پارٹی کے چیئرمین ہیں ان سے جو ہے مسلسل جو ہے ان کا جو ہے جھگڑا چل رہا ہے، اور اب جو ہے وہ تو کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ گوہر خان صاحب جو ہے وہ
ان کو ہٹایا جا رہا ہے چیئرمین شپ کے سلسلے میں، کیونکہ وہ انتہائی جو ہے وہ نرم دل ہیں اور وہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ آگے نہیں کرتے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے جتنی بھی چیزیں دیکھی گئی ہیں اس میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے اور وہ نااہل ہو چکے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اسی لیے پارٹی سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، پارٹی کی چیئرمین شپ سے، کہ وہ نااہل ہو چکے ہیں، اور آگے جو ہے علی ظفر صاحب کو لایا جا رہا ہے۔ اس پر انہوں نے یہ بھی کہا، اور محسن کا بھی خیال ہے کہ علی ظفر صاحب چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہیں، ان کے روابط جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ہیں، تو شاید اس وجہ سے ان کو لایا جا رہا ہے، تاکہ یہ کہ وہ جو ہے یہ جو گیپ ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور پاکستان تحریک انصاف میں، اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہے ویسے ہی شروع سے آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ جو ہے ان کا جھگڑا ہو چکا ہے پارٹی کے اور دوسرے رہنماؤں سے، لیکن گوہر خان سے تو مسلسل ہی جھگڑا ہے، اور اس سلسلے میں اب انہوں نے یہ باقاعدہ کھل کے بات کرنی شروع کر دی ہے کہ جو ہے یہ نااہل ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں نااہلی کی وجہ سے جو ہے علی ظفر صاحب کو آگے لایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پتہ یہ بھی چلا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے، یعنی شیر افضل مروت صاحب نے سپریم کورٹ میں جو ہے اس الیکشن کو جو ہے وہ چیلنج بھی کر دیا ہے اور موقف ظاہر کیا ہے کہ اس میں کالعدم اس کو قرار دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب ایک طرف ان کے خلاف تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے علاوہ بھی دوسری چیزوں میں جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے کہ اس الیکشن کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے۔ بات کرتے ہیں عمران ریاض صاحب سے۔ آپ کو ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ کچھ یوٹیوبرز پہ جو ہے مشکلات آئی ہوئی ہیں، جس میں عمران ریاض صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، ستور صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، اور اس سلسلے میں جو ہے پھر ان کی جو ہے گرفتاری بھی عمل میں آ گئی، یعنی عمران ریاض صاحب کی، اور پتہ یہ چلا کہ جب عمران ریاض صاحب کے گھر پہ جو ہے ایک طریقے سے چھاپا پڑا، اور بہت سارے ڈولے جو ہیں، یعنی پولیس کے کافی جو ہے ٹروپس جو ہیں وہ وہاں پہ آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ سب تلاشی لینی شروع کر دی، اور پتہ یہ چلا کہ عمران ریاض صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جناب ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی گئی، تو پھر اس کے بعد جو ہے تلاشی لینے کے لیے بھی کوشش کی گئی، تو عمران ریاض صاحب نے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے، آپ گرفتار کرنے، لیکن انہوں نے تلاشی لینے کے سلسلے میں بھی پتہ یہ چلا کہ ان کے والد صاحب کی بھی تلاش جاری و ساری ہے، اور ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب اس طریقے سے ہوا، لیکن بہرحال گھر والوں کے اسٹیٹمنٹ کے حساب سے جو ہے ان کے والد صاحب ریاض صاحب جو ہے اس وقت گھر پہ نہیں تھے، لہٰذا پھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے ان کو پھر جو ہے وہ کل جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا، جج کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے جج صاحب سے یہ درخواست کی گئی کہ ہمیں ان کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، لہٰذا ان کا ریمانڈ دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں پھر پتہ یہ چلا کہ جج صاحب نے جو ہے وہ ریمانڈ تو نہیں دیا، اور ان کو کیمپ جیل میں جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے۔ اب اس وقت جو ہے عمران ریاض صاحب جو ہے کیمپ جیل میں ہے۔ اب یہ بہرحال یہ دوسری دفعہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اور بہت سی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ کم از کم اچھی بات ہے کہ وہ بالکل ہی غائب نہیں کیے گئے یا غائب نہیں ہوئے ہیں، وہ کیمپ جیل میں ہیں، اور کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیملی سے مل سکتے ہیں، یا فیملی ان سے ملنے جا سکتی ہے۔ بہرحال عمران ریاض صاحب کے والد صاحب تو گرفتار نہیں ہو سکے، ان کا تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن بہرحال عمران ریاض صاحب جو ہیں اب کیمپ جیل میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کل تو پیشی ہو گئی، اب اس کے بعد اگلی پیشی کیا ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے اگلا ان کے لیے کیا فیصلہ آتا ہے۔ یہ جو عمران ریاض صاحب کی گرفتاری، اس پہ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے عمران ریاض صاحب کو نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے سے صحافت نہیں کرنی چاہیے کہ جو گھڑی گھڑی جو ہے ان کے گھر پہ جو پولیس آئے اور ان کے اہل خانہ کو بھی تنگ کرے، ان کو گرفتار کر کے لے کے جائے، اور اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے کہ پھر اس قسم کے جب ٹینشن ہوگی تو ان کی جو ہے صحت بھی کم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے مینٹلی اسٹریس جب زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے مینٹلی بھی ویک ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ صحافت کریں لیکن ایسی جنگ نہ کریں جس میں جیتنے کا امکان نہیں ہے، اور بہت سے محسن کا یہ خیال ہے کہ یہ ایسی جنگ ہے جس میں جیتنے کا بالکل بھی امکان نہیں ہے۔ تو عمران ریاض صاحب کو اس طریقے سے رپورٹنگ کرنی چاہیے کہ تمام چیزیں بچ بچا کے رپورٹنگ بھی کریں، اپنا ظاہر ہے کہ ان کا پروفیشن ہے اس میں ضرور رہیں، لیکن اس طریقے سے نہ ہو کہ وہ بھی پریشان ہو جائیں اور ان کی فیملی بھی پریشان ہو جائے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیتر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔